الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحج فليتعجل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ اور امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی. رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، رب ذوالجلال حق بیان کرنے کی اور مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذوالقعدہ کا ماہ مبارک ہے اور یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو حج کے متعلق ضروری اور بنیادی باتیں سامعین کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، اور گزشتہ جمعہ کو عمرہ کا طریقہ بالکل عام، واضح اور سادہ انداز میں سامعین کی خدمت میں عرض کیا گیا. آج کے خطبہ میں حجاج کرام کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر، بنیادی ضروری اور اہم باتیں عرض کی جائیں گی. خصوصی طور پر حجاج کرام کے لیے اور عمومی طور پر یہ ساری باتیں غیر حجاج کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے قبل جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی اور حدیث مبارکہ، اس کا مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ شریف تک
اور حجاز مقدس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، راستے میں کسی قسم کی کوئی دشواری، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس کے علاوہ دیگر جو موانع ہیں جو سفر میں اور حج کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جس کی بنا پر کوئی سفر نہ کر سکتا ہو یا حج نہ کر سکتا ہو، یہ تو موانع اور رکاوٹیں ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج لازم اور ضروری ہے، اور اس کے لیے بنیادی اور اولین بات کیا ہے؟ وللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ومن کفر، اس واضح تاکید اور واضح اعلان کے باوجود جس شخص کے اندر حج کرنے کی شرائط پائی جاتی ہوں اور حج اس پر لازم اور ضروری ہو گیا ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی موانع نہ ہوں، مالی طور پر بھی اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اسے حج کرنا چاہیے، یعنی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا آیت کے آخری حصے میں، ومن کفر، جو شخص اس کے باوجود بھی انکار کرے، کیونکہ کفر کا ایک معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے، لفظی معنی کیا ہے؟ اس کے باوجود جو شخص کفر کرے، تو کفر کا چونکہ ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، یعنی حج اس پر لازم ہو چکا، حج کی شرائط پائی جا رہی ہیں، صاحب ثروت آدمی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، ومن کفر، تو گویا کہ وہ شخص انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ جل مجدہ ایسے انکار کرنے والوں اور دنیا کے تمام لوگوں سے، تمام جہانوں سے وہ بے نیاز اور بری۔ اگر کوئی اس کی کسی حکم کا انکار کرے، اس کی عبادت و بندگی کا، یا کسی اسلامی رکن یا کسی فریضے کا انکار کرے اور اس کو بجا نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے بلکہ تمام جہان والوں سے بری اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، یہ شخص اور یہ لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ میں تقریباً 6 تاکیدیں ہیں، تقریباً 6 تاکیدوں کے ساتھ حج کی فرضیت اور حج کے لزوم کے متعلق بتلایا گیا، تقریباً 6 تاکیدیں ہیں۔ اب وقت نہیں کہ وہ اس علمی گفتگو میں کروں، چونکہ عام طور پر وہ صرفی اور علمی جو گفتگو ہوتی ہے وہ عمومی طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ تقریباً 6 تاکیدوں کے ساتھ حج کے لزوم اور حج کی فرضیت کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور آخر میں کیا فرمایا کہ جو انکار کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، حج لازم ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بلکہ تمام جہان والوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بری ہے۔ اگر سارے ہی لوگ اس کے انکار کرنے والے ہو جائیں تو اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان رب ذوالجلال کا انکار کرنے والے اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس کے جلال و جبروت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی،
اور دنیا کے سارے انسان، حتیٰ کہ چرند و پرند، جنات و انسان، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگ جائیں اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور جبروت و جلال کو بیان کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت کی بڑائی کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور اپنے پورے جاہ و جلال اور اپنی تمام تر خوبیوں اور تقدس و پاکی کے ساتھ وہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی کسی اسلامی رکن کا، کسی بندگی اور عبادت کا انکار کرتا ہے اور لازم ہونے کے باوجود اسے بجا نہیں لاتا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کے متعلق بتلایا گیا۔ ویسے تو بہت ساری آیات طیبات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں جس میں حج کے لزوم اور اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، لیکن اس آیت کریمہ میں بھی حج کی فرضیت اور اس کے لزوم کے متعلق بتلایا گیا اور تقریباً 6 تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع پہ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حج لازم ہو چکا ہے، فَلْيَتَعَجَّلْ، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، پھر تاخیر نہ کرے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی ہے ہماری، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر حج لازم ہو چکا ہوتا ہے، حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ سستی، کاہلی اور لیت و لال سے کام لیتے ہیں۔ اور ایک شیطانی دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں حج کر لوں گا تو مجھ پر حج کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں عائد ہو جائیں گی، اور حج کی وجہ سے وہ مجھے بہت سارے ایسے کام جو ہیں جو میں زندگی میں بے احتیاطیاں کرتا رہتا ہوں، وہ پھر میں حاجی چونکہ کہلاؤں گا، حج کر چکا ہوں گا، اس لیے وہ بہت سارے کام میں نہیں کر پاؤں گا، اور معاشرے کے اندر مجھے لوگ چونکہ حاجی کہیں گے، تو اس لیے مثال کے طور پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی۔ ایک شیطانی دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ میں حج کر لوں گا اور مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پہ سجانا پڑے گا، حالانکہ یہ مرد کی زینت ہے اور یہ مردانگی ہے اور مرد کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے دھوکے شیطان وہ دیتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے حج نہ کرنے کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج لازم ہو چکے، حج ضروری ہو چکے، فَلْيَتَعَجَّلْ، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر وہ تاخیر کرے گا تو ہو سکتا ہے بیماری لاحق ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے، اور کوئی ایسا مسئلہ لاحق ہو جائے کہ تاخیر کی بنا پر اس مسئلے، اس رکاوٹ، بیماری وغیرہ کی بنا پر وہ حج کو نہ جا سکے، تو حج کی فرضیت کے باوجود وہ دنیا سے چلا جائے گا، تو گویا کہ اسلام کے ارکان خمسہ جو مشہور ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک رکن کا تارک ہو کر وہ دنیا سے چلا جائے گا، اور اس کے متعلق رب ذوالجلال کے ہاں اس کی پھر باز پرس ہوگی۔ تو اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا، انہیں چاہیے کہ وہ حج کی نیت اور ارادہ کر لیں، اور حج کا جب موسم آئے تو موسم حج میں وہ اس عبادت کو اور اسلامی رکن کو ضرور بجا لائیں۔ سب سے بنیادی اور اولین بات یہ ہے کہ حج کا اگر کوئی ارادہ رکھتا ہو اور حج کے لیے جانا چاہے تو اس سے قبل اسے چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے، توبہ استغفار کے اندر لگ جائے، کہ زندگی میں جو
بھول چوک ہوتی رہی، جو جرائم اور گناہ ہوتے رہے، غلطیاں اور قصور سرزد ہوتے رہے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نادم و شرمسار ہو کر، اشک بہا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا کرے توبہ استغفار کے ساتھ کہ اے رب کریم، آپ نے مہربانی اور فضل و کرم فرما کر مجھے اس قابل بنایا اور ان سعادت مند بندوں اور بندیوں کے اندر شامل فرمایا جو لوگ اس سال حجاز مقدس حج بیت اللہ کے لیے رواں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ میں تو سراپا گناہگار ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک بال گناہوں کے اندر لچھڑا ہوا ہے، اور میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تیری زمین پہ رہ کر، تیری نعمتیں کھا اڑا کر میں تیرے قانون کی دھجیاں اڑاتا رہا۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اے رب ذوالجلال آپ نے انسانیت کے لیے مشعل راہ بنایا اور رول ماڈل بنایا، میں ان کی پاکیزہ، نورانی، خوبصورت، سہل اور آسان زندگی سے اعراض کرتا رہا اور من چاہی زندگی گزارتا رہا، جو جی میں آتا رہا وہ کرتا رہا۔ لیکن اے رب ذوالجلال، اب تو میں سعادت مند لوگوں میں شامل ہو رہا ہوں، میری زندگی کی بھول چوک کو، میرے جرموں اور قصوروں کو معاف فرما۔ تو گویا کہ یوں پاک صاف ہو کر اس پاک ذات کے پاک گھر کے اندر جائے اور اس طرف روانہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ صحیح ستہ کی بعض روایات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو رب ذوالجلال کے حضور، اس کے سامنے توبہ اور استغفار کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف معصوم بلکہ امام المعصومین ہیں، گناہوں سے پاک، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں تاکہ میری امت کے گناہگار توبہ استغفار کرتے رہیں، توبہ استغفار کرنا ان کا معمول بن جائے۔ تو اولین اور بنیادی بات ہے توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، شرمسار اور نادم ہو جائیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ایک تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور دوسرا پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کریں گے تو رب ذوالجلال کے محبوب اور پسندیدہ بن جائیں گے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، اور پھر پاک صاف ہو کر مبارک راستے کا، مبارک گھر کا مبارک سفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضروری اور بنیادی بات ہے کہ حلال روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، حلال روپے، اس کے اندر کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، حرام تو بہت دور کی بات ہے، مشتبہ پیسہ روپیہ بھی نہیں ہونے چاہیے، صاف ستھرا حلال اور پاکیزہ روپیہ پیسہ اور خرچہ ہونا چاہیے، جس سے یہ مبارک سفر اور یہ اسلامی رکن اور اسلام کی اہم عبادت ادا کی جائے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات خلوص نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اس آیت مبارکہ جو میں نے خطبہ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی اور جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ کہ حج اگر کرنا ہے اور جن پر حج لازم ہو چکا ہے وہ بیت اللہ شریف کا حج ضرور کرے، لیکن کیا ہے؟ وَلِلَّهِ، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا جذبہ ہونا چاہیے، نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا قطعاً اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ اور
حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور، حج مقبول، اس کی کوئی جزا اور بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ تو حج مبرور و مقبول کے مفہوم کے اندر اخلاص بھی آتا ہے کہ حج مبرور اور حج مقبول وہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا جذبہ ہو، جس میں حاجی اور حاجن اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کریں، جس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کسی قسم کی بدنظمی نہ ہو، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا جذبہ ہو۔ یہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے۔ جو خلوص اور للہیت سے لبریز ہو تو ایسے حج کا بدلہ کیا ہے؟ جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ تو پہلی بات ہے توبہ استغفار، اور دوسری بات ہے خلوص نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ نہ ہو ہمارے ہاں یہ کمی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، کہ ہم جب یہاں سے حج کے لیے جانے لگتے ہیں تو رشتہ داروں اور تعلق داروں اور اہل خانہ اور دستنگروں اور متعلقین کی ایک طویل فہرست ہماری جیب میں ہوتی ہے، اور وہاں پر جاتے ہیں گناہوں کی بخشش اور نیکیاں کمانے کے لیے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے، لیکن وہاں پہ اشیاء کی خریداری کے اندر مصروف رہتے ہیں، چونکہ فہرست ہوتی ہے ایک طویل جیب کے اندر، تو اپنی ساری کمائی اور سارے سفر کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی حجاج اکرام اپنے اپنے ممالک سے حجاز مقدس جا رہے ہوتے ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی، وہ گویا کہ اپنے اپنے ممالک کے سفیر ہوتے ہیں۔ حجاج خواتین و حضرات وہ اپنے اپنے ممالک کے کیا ہوتے ہیں؟ سفراء ہوتے ہیں، اور پاکستان سے جانے والے لوگ بھی اپنے ملک کے کیا ہیں؟ سفیر ہیں۔ تو سفیر کو چاہیے کہ وہ جو سفارت کے آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو آداب حج اور مقامات مقدسہ کے آداب کے خلاف ہو اور سفارت کے خلاف ہو۔ وہاں پر چونکہ پوری دنیا سے ممالک اسلامیہ کے علاوہ، چونکہ مسلمان تمام دنیا کے ممالک میں رہائش پذیر ہیں، تو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو نظم و نسق کے خلاف ہو، آداب زندگی کے خلاف ہو، تو ان خواتین و حضرات کی بدنامی کے علاوہ اپنے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ چوتھی بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نظم و نسق اور ڈسپلن کا بہت خیال رکھا جائے، اور یہ ساری باتیں صرف حجاج کے لیے نہیں ہیں، غیر حجاج کے لیے بھی ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، مکتب میں ہوں، مسجد میں ہوں، مسجد سے باہر ہوں، حتیٰ کہ کسی بھی مقام پر ہوں، تو نظم و نسق اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بے ہنگم طریقے سے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ایشیائی ممالک میں زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے، جن میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ بے ہنگم طریقے سے لوگ زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ معاف کیجئے گا ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پر کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگوں کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے، نظم و نسق نہیں ہے، اور وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ان کی زندگی میں ڈسپلن ہے؟ جہاں پہ بھرپور ڈسپلن کا اور نظم و نسق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اسمبلی ہال ہے، ایوان ہے، ایوان زیری اور ایوان بالا۔ وہاں پہ اس لیے کہ وہ سارے ملک کے نمائندگان ہوتے ہیں، ملک کی جو 18 کروڑ عوام ہے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے ہنگم زندگی،
ایک شخص کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ آپس میں باتیں کر رہے ہوں, آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو, تو گویا کہ آپ دین کی بات اور مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں, میری بھی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے کھڑے ہو کر, کوئی اباسیاں لے رہا ہوتا ہے, کوئی آپس میں دائیں بائیں حتیٰ کہ پیچھے مڑ کر آپس میں گپ زنی کے اندر مصروف ہوتے ہیں. اور جو باتیں ہیں, جو مچھلی منڈی والی بات ہے, وہ میں نہیں کرتا. وہ ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتے تو عوام میں کیسے ڈسپلن ہوگا؟ تو بہرحال زندگی میں نظم و نسق ہونا چاہیے, اور حجاج کرام کو بھی نظم و نسق اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بے ہنگم طریقے سے وہاں پہ نہیں رہنا چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کو بھی, جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, آہستگی کے ساتھ. آہستگی, حلم اور بردباری. العجلۃ من الشیطان والانات من اللہ. آہستگی, حلم اور بردباری اور نرمی یہ رحمانی اثر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی مہربانی ہوتی ہے, اور اس کی طرف سے یہ گویا کہ اپنے بندوں اور بندیوں کو ایک عطیہ اور انعام ہوتا ہے. اور والعجلۃ من الشیطان, اور جلد بازی, نظم و نسق کی خلاف ورزی, بے ہنگم زندگی گزارنا, اجلت کا مظاہرہ کرنا, یہ شیطانی اثر ہے. اس لیے جلد بازی بھی نہیں کرنی اور بے ہنگم طریقے سے عبادات نہیں کرنی, بڑی آہستگی کے ساتھ, حلم اور بردباری کے ساتھ, نظم و نسق کے ساتھ, اور پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حج کی عبادت کو, مناسک حج کو بجا لانا. اگلی بات, کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہے, صرف حجاج کو نہیں, سب کو. قرآن کریم کے ایک چھوٹے سے جملے میں رب ذوالجلال نے پوری طب اور ڈاکٹری کو بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا کلو واشربو, کھاؤ پیو, آگے کیا ہے, ولا تسرفو, کھاؤ پیو, کلو واشربو, یہ ساری نعمتیں میں نے ساری زمین کو تمہارے لیے گودام بنا دیا, اس میں رنگ رنگ کی ترکاریاں, سبزیاں, غلے, اناج, یہ سب کچھ تمہارے لیے. آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے نباتات کا اور سبزیوں اور غلوں اور اناج کا اور پھلوں اور پھولوں کا پیدا ہونا, اے انسانوں یہ سب کچھ متاع لکم ولانعامکم, تمہارے لیے ہے, تمہارے چوپاؤں کے لیے ہے. کھاؤ پیو, ولا تسرفو, لیکن اسراف نہ کرو. کیا مطلب؟ جب ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے تو اسے اگر پیٹ میں تکلیف ہو, بدہضمی ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, تو وہ سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا تھا. تو اس لیے کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے, کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے, بلکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو بہرحال حجاج کرام کے لیے جو احتیاطیں اور ہدایات ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے کہ کھانے پینے میں بھی کیا کریں, احتیاط سے کام لیں, وگرنہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر حج کی عبادت میں رکاوٹ اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لڑائی اور جھگڑے سے گریز کرنا ہے, اور خاص طور پر قرآن کریم میں اس چیز سے منع فرمایا گیا, چونکہ یہ اجتماعی عبادت ہے, اکٹھے ہو کر عبادت کی جاتی ہے, اور اکٹھے ہو کر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں لڑائی جھگڑے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ لڑائی جھگڑا ویسے بھی منع ہے, اور حج کی عبادت میں چونکہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے, اس لیے لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا ہے. اور ضروری اور اہم بات, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور باجماعت نماز ادا کرنی ہے. اور اس سلسلے کے اندر لوگ بہت زیادہ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. بیت اللہ شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب, ایک نماز 1,00,000 کے برابر, اور مسجد نبوی میں 50,000 کے برابر. تو لوگ خریداری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر بیت اللہ شریف مسجد حرام کے گیٹ پر اور مسجد نبوی شریف کے گیٹ کے اوپر اپنے سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اندر باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے. کتنا بڑا نقصان, گئے کمائی کے لیے. وہ تاجر کتنا یعنی نادان تاجر ہوگا جو اپنی تجارت کو برباد کر رہا ہے. تو اس لیے بھائی نمازوں کا اہتمام اور خاص طور پر باجماعت نماز ادا کرنی ہے.
اور اس سلسلے کے اندر عورتیں بھی بڑی کوتاہی سے کام لیتی ہیں، ان کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامات مقدسہ کا احترام بھی کرنا ہے، مقدس مقامات جتنے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، بیت اللہ شریف کا، مسجد نبوی کا اور دیگر مقامات مقدسہ کا احترام۔ الدین کلہ ادب، حدیث میں آتا ہے الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے، سارا دین ہی ادب ہے، تو اس لیے ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ وقت کو قیمتی بنانا ہے بھائی، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، گنتی کے چند دن ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا اس میں بھی واہی تباہی، تیری میری، لایانی اور دنیاوی اور فضول باتیں اگر کی جائیں تو وہ وقت برباد ہو جاتا ہے، نیکی برباد گناہ لازم والی بات ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ میں، اور خاص طور پر جب مکہ مکرمہ میں ہوں تو وہاں پر اہم عبادت کون سی ہے؟ طواف کرتے رہیں، عمرے کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، 7 چکر لگاتے رہیں بیت اللہ شریف کے، جب بھی موقع ملے طواف کرتے رہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی انرجی کو اور اپنی طاقت کو حج کے لیے محفوظ رکھیں، یہ نہ ہو کہ پہلے سے ہی عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جائیں اور طواف پہ طواف کرتے چلے جائیں اور پھر حج کے موقع پر تھک جائیں، کمزور ہو جائیں اور پھر مناسک حج کے اندر وہ رکاوٹ پیدا ہو، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ خواتین کے متعلق میں نے عرض کیا کہ خواتین بے پردگی بہت کرتی ہیں، اور ہمارے ملک کی بر صغیر پاک و ہند کی خواتین کے متعلق میں بتاؤں، دنیا میں نمبر 1 ہے، شرم میں، حیا میں، مجموعی طور پر بر صغیر پاک و ہند کی خواتین پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، سب سے اچھی خواتین ہیں، لیکن سب سے اچھا ہونے کے باوجود ہماری خواتین کا لباس مناسب نہیں ہوتا، پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ اب چونکہ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اس لیے ابایا پہن کے رکھیں، برقع وغیرہ اوڑھ کے رکھیں، پردے کا بھی اہتمام کریں، اس میں کسی قسم کا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بازاروں میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بدعات اور خرافات سے۔ بعض لوگ دیکھا دیکھی بھاگ رہے ہیں، کچھ لوگ ساتھ یہ بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ چند لوگ جمع ہیں، کوئی عجیب سی حرکت کر رہے ہیں، کوئی بدعت کر رہے ہیں، وہاں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کیوں جمع ہیں بھائی آپ یہاں پہ؟ یہ بھی جمع ہے، اس لیے ہم بھی جمع۔ تو اس لیے بھائی جو مناسک حج کا طریقہ اور ترتیب بتائی جاتی ہے اس کے مطابق آداب کے ساتھ حج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ حج زندگی پر اثر انداز ہوگا، اور پھر اس حج کا یہ حج مقبول اور مبرور بن جائے گا، اور پھر صحیح معنوں کے اندر حاجی کہلائیں گے، اور اللہ رب العزت اسی حج کی بنا پر گناہوں کے اوپر معافی اور عفو کا قلم پھیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد